بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا وہ دیٹ واز فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو کانسیپٹس کے حوالے سے تھا. وہ اس میں جو دیگر سب ٹاپکس تھے اس کے میننگ، اسکوپ، سورسز آف گورنمنٹل پاور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پریلیمنٹری لیجسلیشن اور ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے لیے تھا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے دیٹ اسٹارٹس فرام ویئر. میں لاسٹ لیکچر کی بات کر رہا ہوں. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو کنسیپٹس جو ہیں وہ کیسے کیوں کر ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان میں کیا حیثیت ہے دونوں طرح کے، یعنی فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل کے لیے اور ایڈمنسٹریٹو لاز کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ان کی کیا حیثیت، کیا ویٹیج ہے. اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیلڈ بحث کی تھی. اٹ از جسٹ اے ریمائنڈر کہ ہم لوگ کل کیا کیا تھا، ہم نے کل کیا کیا تھا، لاسٹ لیکچر میں کیا کیا تھا، وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہا تھا. اور ادھر کی اور بھی کافی ساری گپ شپ ہوئی تھی. نیا دن اور نئی لیکچر، نیا سلائیڈ شو. تو اس کو شروع کرتے ہیں جناب. دیکھتے ہیں دیٹ از دا رول آف لا. رول آف لا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس میں ہم دیکھیں گے ہسٹری، کنسپٹ اور رول آف لا ان پاکستان. رول آف لا کا جو تھیم ہے، جو کنسپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تمام تر افراد قانون کے نیچے ہو، قانون سب سے اوپر ہو، لوگ اس کے. ان لائک بادشاہت میں جو بادشاہ صاحب ہوتے، اب تو تھے ہو گئے کیونکہ اتنے ہی کم رہ گئے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر دنیا بھر میں. وہ ایڈمنسٹریٹرز بھی تھے، وہ لیجسلیچر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹر سے مراد یہ کہ ہم پڑھ چکے ہیں تین جو کسی ریاست کے تین فنڈامنٹل یونٹس ہوتے ہیں. لیجسلیچرز، ایگزیکٹوز بھی اس میں ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے جوڈیشری. دیکھو یار میرے ذہن سے بھی نکل گیا تھا. تو تیسرا جو تھا وہ جوڈیشری کا تھا. اور ایک بادشاہ میں یہ تمام اتھارٹیز، تمام طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے. اس طرح کے نظام حکومت میں فرض کریں کہ کوئی غلطی کر لی. اس سلسلے سے میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا جو بینگ لائر، جو ہم لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک چھوٹا سا ڈسکشن جوک سارٹ آف. وہ ایک بادشاہ کے پاس ایک چور آتا ہے شکایت لے کے، اور چور کہتا ہے کہ جناب مجھے جو ہے وہ میں چوری کرنے گیا ایک درزی کے گھر پہ. تو درزی نے اپنی جو اس کی سلائی سوئی تھی وہ ایسی رکھی ہوئی تھی جو کہ میری آنکھ میں لگ گئی، اور میری آنکھ میں لگنے کی وجہ سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے. تو برائے مہربانی آپ درزی کو سزا دیں کہ اس نے سوئی ایسے کیوں رکھی ہے. بادشاہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی بلاؤ. اب درزی کہتا ہے جی بالکل غلطی ہے، میں نے اس طرح سوئی رکھی تھی، وہ سوئی جو ہے اس سے ان کو نقصان ہو گیا. بالکل مانتے ہیں نقصان ہو گیا، تو اس کے بدلے میں آنکھ کے بدلے آپ میری آنکھ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میری آنکھ لیں گے تو جو میرا، کیونکہ میں نے جب کپڑے کو سینا ہوتا ہے تو میں نے اس کے سلائی کے دونوں طرف نظر رکھنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے مجھے دونوں آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں. تو
میرے نیبرز میں ایک موچی ہے، موچی کو دونوں طرف سلائی نہیں دیکھنی ہوتی، اس نے ایک طرف سلائی دیکھنی ہوتی ہے، تو آپ موچی کو بلائیں، اس کی آنکھ بے شک ضائع کروا دیں. تو بادشاہ کہتا ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو وہ موچی کو بلاتا ہے اور موچی کی آنکھ ضائع کروا دیتا ہے اور کہتا ہے جی رول آف لا نے، قانون نے بالکل اس کے اوپر درست طریقے سے عمل درآمد کیا ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے اس جگہ پہ کہ رول آف لا مینز تمام لوگ قانون کے تابع ہیں، اور قانون کے تابع ہونے کا مطلب یہ کہ موچی کی آنکھ تو جائے گی ہی جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. رول آف لا کا مطلب یہ ہو گیا کہ قانون سپریم ہے، اور کوئی بھی لا جو ہے وہ نیچرل لا کے مخالفت میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا، نہیں بن سکتا، اور ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی اس طرح کسی قانون کی. سب سے امپورٹنٹ بات وہ رول آف لا ہے. جو ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پہلو بھی دیکھیں گے اور بہت پرانی ہسٹری پہ نہیں جائیں گے ہم. پچھلے 10-12 سال کے متعلق، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہوں گے تو 10-12 سال کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہوں گے. آگے چلتے ہیں، بہرحال دیکھتے ہیں ہم آج کس پیرائے میں کس قسم کی گفتگو، کس قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. آگے چلتے ہیں جناب، رول آف لا کے حوالے سے ہی آگے دیکھتے ہیں. رول آف لا جو ہے وہ مختلف ٹریڈیشنز جو کانٹیننٹس میں جو ہے ان کو اکٹھا کرنا. دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. رول آف لا ایسا ہونا چاہیے جس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو تھرو آؤٹ ایوری ویئر. لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے مزید آگے آپ کو جب میں ڈسکس کرتا ہوں تو ایک ہسٹوریکلی ایک قانون انڈیا میں رہا ہے جس کا نام ہے ستی کر دینا. ستی کرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ستی اس عمل کو کہتے ہیں کہ جب کوئی خاتون، ہندو کلچر کے حوالے سے بتا رہا ہوں، جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو اس بیوہ کو شوہر کے ساتھ ہی جلا دیتے ہیں، اس کو گنجا کر دیتے ہیں، اس کو سفید کپڑے پہننے ہوتے ہیں تاکہ وہ بہتر نظر بلکہ سفید کپڑے پہنا دیتے تھے، شوہر کے ساتھ جلا دیتے تھے اور گنجا کر دیتے تھے تاکہ وہ جب تک مرتی نہیں ہو اس وقت تک وہ ڈسگریس نظر آئے، اس وہ خوبصورت نظر نہ آئے. فار جنریشنز وہاں پہ یہ رول رہا ہے. یہ اسی زمانے کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں بھی ابھی تک وہ والا زمانہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام جھگڑوں کے ہونے کی وجہ زن، زر اور زمین ہے. تو جو زن ہے یعنی عورت جو ہے اس کو باقی دو بے جان چیزیں یعنی زر، دولت اور زمین کے ایکویلنٹ قرار دے دیتے ہیں اس کوٹیشن میں. یہ اٹ سیلف بڑا غیر معمولی لیٹ می سے بری سوچ ہے، بہت بری سوچ ہے، کیونکہ زر اور زمین کی دیٹ امپاورز سم ون، طاقت آتی ہے. ان بے جان چیزوں سے لوگ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں، اور کسی عورت کو، خاتون کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی یہ کیوں کیا گیا ہے کہ زر اور زمین کے ایکویلنٹ خاتون کے جی جھگڑے کی بنیادی وجہ یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ لڑنا نہیں چاہتے تو ہمیں تمام زر اور تمام زمین کو آگ لگا دینی چاہیے ود زن. عورتوں کو بھی قدر کر دینا چاہیے ساروں کو. جب عورتوں کو قدر کر دیں گے تو اس میں نہ صرف یہ کہ ہماری بہنیں ہوں گی بلکہ ہماری بیویاں ہوں گی، بلکہ ہماری بیٹیاں ہوں گی، بلکہ ہماری مائیں ہوں گی. جھگڑے کی وجہ ختم کر رہے ہیں نا. سو اٹ لکس ویری ویئرڈ کہ ہم کیا
what we are looking into it. اور میں ہندو کلچر کے حوالے سے جو آپ سے بات کر رہا تھا, ڈسکس کر رہا تھا کہ وہاں پہ ستی کا قانون تھا, اور ستی کے حوالے سے ہی ایک تھوڑا سا لائٹر شیڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کا پوسچر برا کر دیا, وائٹ ڈریس ود گنجا کر کے, تاکہ اس میں ان کے خیال میں اس کلچر کے لحاظ سے خوبصورت نظر نہ آ رہی ہو, کلرفل کپڑے پہن کے اور بالوں کے ساتھ کلرفل بہتر نہ نظر آ رہی ہو, تو اگر جلانے نہیں تو کم سے کم اتنا تو سلوک یعنی گنجا کر دیا, اور پھر اس کو کہا کہ جی اب آپ رنگ برنگے کپڑے نہیں پہن سکتی. ایکسیپٹیبلٹی نہیں آئی اس کی, عرصے تک چلتا رہا جب تک کہ ان کے ریلیجیس لارڈز کے ہاتھ میں ریلیجن رہا, اور جب ادھر سے لوگوں میں, عام لوگوں میں پریویل کیا, لوگوں میں سوچ آئی, سمجھ آئی, تو یہ ایک بڑا غیر معمولی سا واقعہ ہو گیا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی جو مین تھیم تھا, جہاں سے شروع کیا تھا, لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی اس چیز کی ختم ہو گئی. لوگوں نے اس پہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ دس از ان ایکسیپٹیبل. آپ کیسے عورتوں کو معاشرہ کیسے عورتوں کو بدحیت بنا سکتا ہے, اور اسی حوالے سے قانون سازی ہوئی. اس قانون سازی کے تحت ایسی تمام ایفرٹس کو قانون سازی جس کے تحت ستی کی کسی بھی حالت میں ستی جو ہے وہ ناجائز قرار پایا گیا. سو واپس آتا ہوں مین تھیم پہ, جو کہ ہے رول آف لا. اور رول آف لا کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے تھے کہ ٹریڈیشنز جو ہیں مختلف کانٹیننٹس میں جو روایات تھیں, ان روایات سے آگے چلتے ہوئے ایک رول آف لا, کون سا قانون درست ہے وہ بنایا گیا, اور کون سی بات درست ہے, جو بات درست ہے اس پہ قانون بنایا گیا, اور اس قانون کی عملداری تمام لوگوں کے لیے بتا دی گئی. جناب آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس قانون پہ عمل کریں گے, اور اس چیز کا نام رول آف لا ہے. آگے چلتے ہیں. ہمبیوری جو تھے وہ ایک قانون تھا جو کہ بیبلون کے کنگ نے 1760 BC میں, بہت لانگ ٹائم بیک, آج کل میں 2000 یعنی 21ویں صدی جاری ہے, تو ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, بیفور کرائسٹ بھی 1760 میں انہوں نے لا کی کوڈیفیکیشن کی تھی. لا کی کوڈیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوڈیفائی کیا, اور کوڈیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ بتایا کہ جی دس از لا نمبر 1, لا نمبر 2, لا نمبر 3, اور لا نمبر 1 میں بھی کون کون سے سب پیراز میں تقسیم کیا. جیسے کہ ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں آرٹیکلز, جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کی تھی تو آرٹیکل نمبر 1, 2, 3, 4 فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہم نے خاص طور پہ پڑھے تھے, تو اسی حوالے سے ہی میں آپ کو مزید آگے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو کہتے ہیں کوڈیفائی کرنا, کوڈیفیکیشن کرنا, یعنی آپ ان کو put it in a certain systematic way, اس کو put it in numbers, ان کو بتا دینا کہ جی دس از سیکشن 1, سیکشن 2, سیکشن 3, آرٹیکل 1, 2, 3, 4. تو انہوں نے کوڈیفائی کیا تھا, یعنی اس کی ضرورت جو تھی وہ 1760 بیفور کرائسٹ پہ بھی اس کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی. اور ابھی ہم اسی ہسٹری کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ جو عربز ہیں دے آلسو ہیڈ رچ ٹریڈیشن, جس میں انہوں نے جو اسلامک لا کے حوالے سے لا میکنگ کیسے کرنی ہے, قانون کیسے بنانا ہے, قانون بائی دی سینگ آف قرآن اینڈ سنہ, وہ کیسے انہوں نے کہا کہ جی اس پہ یہ قانون بنایا جائے گا. شراب منع ہے, تو کیا شراب کا مقصد صرف شراب منع ہے, یا شراب کا مقصد جو ہے وہ ہر طرح کے نارکوٹکس منع ہیں؟ تو اس بیس پہ قانون بنائے گئے. ایون مطلب مقصد بتانے کا یہ ہے کہ عرب ورلڈ میں بھی اس چیز پہ سپریمیسی آف لا کو دیکھتے ہوئے قانون جنرل قانون ہر ایک کے لیے جو قانون ہے وہ اپلیکیبل ہوگا, قانون بنائے گئے. دس از اٹ.
دس از اٹ. آگے چلتے ہیں. اینگلو امریکن کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو ایک قانون تھا جس کا نام ہے میگنا کارٹا. یہ وہ بیس لائن ہے جو بیس لائن بنائی گئی کانسٹیٹیوشن کے لیے. کانسٹیٹیوشن اس پہ بنایا جائے گا, یہ تھیم تھا جس کے اوپر جو کہ رول آف لا پہ زور دیتا تھا کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہوگا, ہمارا کانسٹیٹیوشن ایسا ہوگا جس کانسٹیٹیوشن پہ جس کانسٹیٹیوشن کی بیس اس بات پہ ہوگی کہ رول آف لا ہوگا. تمام اتھارٹیز کے لیے الگ الگ قانون بنایا جائے گا, اور قانون جو ہے اتھارٹی اس قانون کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنا رول ادا کرے گی. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی, انڈیپینڈنٹ آپ کا جو ایگزیکٹوز ہوں گے, انڈیپینڈنٹ لیجسلیچرز ہوں گے. تینوں جو شاخیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ رہیں گی اور الگ الگ کام کر رہی ہوں گی, ایک دوسرے کے ساتھ دخل در معقولات نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میگنا کارٹا کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں, جو کہ 1215 میں بنایا گیا تھا. آپ مزید آگے چلتے ہیں. یہ وہ خطوط ہیں, یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ رول آف لا کی نیڈ جہاں پہ محسوس کی گئی, ضرورت محسوس کی گئی کہ رول آف لا ہو, لا کی سپریمیسی کی بات کی گئی. اس میں سے جو جہاں سے روشنی ملتی ہے. آگے چلتے ہیں کون سے. یورپ میں جناب وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر, کانسٹیٹیوشن آئین کے اوپر یورپ میں جنرلی سارے یورپ میں کانسٹیٹیوشن پہ بہت ایمفیسائز ہے, اور اس ایمفیسائز کے حوالے سے وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سپریشن آف پاورز جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, سپریشن آف پاورز ہونی چاہیے ہیں, اور کسی ایک شخص کے پاس تمام تر اختیارات نہیں ہونے چاہیے ہیں, کسی ایک اتھارٹی کے پاس تمام تر اختیارات نہیں ہونے چاہیے, بلکہ جو تینوں اتھارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے دے شوڈ ایکٹ اینڈ ری ایکٹ ڈفرینٹلی. اس کے حوالے سے بات کی ہے یورپ کے مختلف ملکوں میں اگر بات کریں. آگے دیکھتے ہیں جناب. میں آپ کو سبھی بتا رہا ہوں کہ یورپ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, عربز ہو گئے, جو بیبلون جو کہ سب سے پہلے جسے بابل کہتے ہیں کا دور, اس میں بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ محسوس کی گئی. اور اب ایون جو اسی فریم ورک سے آگے چلتے ہوئے میں جو بات کی ہے وہ یہ کہ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے رول آف لا کا, وہ اب اس نے اس بات کو اور واضح کیا ہے, اس بات کو اور کلیئر کیا ہے, اس بات کو اور طریقے سے اشور کیا ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی a rule of man. آدمی ایک انسان کے پاس اختیارات کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے, ایک شخص کے پاس تمام تر اختیارات نہیں ہونے چاہیے, بلکہ اختیارات جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہوں اور لوگوں کو ملے ہوئے ہوں, اور اتھارٹیز کو ملے ہوئے ہوں, اور آرگنائزیشنز کو ایسے اختیارات ملے ہوئے ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو قانون کی حکمرانی کے حوالے سے بات کر رہے ہوں. دیکھتے ہیں آگے کیا بات کر رہے ہیں. جو رول آف مین ہے, رول آف لا کے حوالے سے رول آف مین, ایک شخص کا, جو کہ ہم لوگوں نے جس لطیفے سے آغاز کیا تھا کہ بادشاہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مچھی کی آنکھ ضائع کر دو, درزی کی آنکھ ضائع نہ کرو, قانون اسی کا نام ہے تاکہ چور جو چوری کرنے جا رہا ہے اس کی آنکھ ضائع ہونے کا ازالہ ہو سکے. دیٹ واز رول آف مین. جتنی ایک وزڈم ہے کسی شخص کی, جتنا ویژن ہے کسی شخص کا, وہ اسی حوالے سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جب آپ طاقت کسی ایک
اتھارٹی میں لے کے آ جاتے ہیں، کسی ایک اتھارٹی میں لے کے آ جاتے ہیں، تو اس وقت میں جو رول آف لا ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے. اور متاثر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو قانون ختم، میری اپنی اتھارٹی، میری اپنی وزڈم، میری اپنا ویژن، پرسنل ویژن شروع، جس سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے. کیوں انارکی پھیلتی ہے وہ بالکل آگے ڈسکس کرتے ہیں. The rule of law is basically deeply linked with principle of justice. جو اصول ہیں، جو ہمارے قانون، بلکہ جسٹس جو ہے لفظ وہ جسٹ سے نکلا ہے، اور جسٹ کا مطلب ہے انصاف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ دس از جسٹ ٹو ڈو اٹ. یہ ایک انصاف پسند بات ہے کہ ایسا کام کیا جائے. تو جو رول آف لا ہے اٹ از لنکڈ ود دی پرنسپل آف جسٹس، جو یہ کہتا ہے کہ اٹ گیوز این آئیڈیا آف اکاؤنٹیبلٹی، فیئرنیس، پروٹیکشن. لوگوں کو انجسٹیفائڈ سزائیں دینے پہ لوگوں کا کوئی ایسا انجسٹیفائڈ سزائیں نہیں دی جا سکتی. یا واضح رہے، ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، ہم نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انسان کی عظمت کو اور ایسی جیسے کہتے ہیں بروٹیلٹی کے ساتھ سزائیں نہیں دی جا سکتی، پبلک سزائیں نہیں دی جا سکتی ہیں، تاکہ انسان کی اپنی عظمت برقرار رہے. تو رول آف لا جو ہے وہ پرنسپل آف جسٹس، اور پرنسپل آف جسٹس کا مطلب ابھی ہم لوگ جو ذکر کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جو ٹرائل ہو کسی شخص کا وہ بالکل فیئر ہو، اس کو پورا موقع دیا جائے، اس کو سنا جائے، اور اس کے سننے کی دیکھیں جب کوئی قانون کی نظر میں جب کی کوئی مخالفت کرتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس نے وائلیشن کی ہے تو وہ ایک معاشرے کا لاڈلا بچہ ہو جاتا ہے. جو پروسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن کا مطلب یہ کہ عدالت میں ثابت کرنے والا، یعنی پولیس یا اتھارٹیز جو ہیں، پولیس قانون پہ عمل درآمد کرانے کی پابند جو ادارے ہیں، ان کو بیونڈ اینی ڈاؤٹ کسی قسم کے شک و شبے سے بالاتر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ایکیوزڈ یعنی ملزم جو ہے اس نے کوئی جرم کیا ہے. تو وہ ایک اور جو ملزم ہے اس نے یہی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جناب مجھے ایک تو سنا جائے اور پھر میری بات کو ویٹیج دی جائے، اور اس کی بات کو ویٹیج دیتے ہوئے ہی اس پہ مزید آگے سزائیں دی جاتی ہیں. لہذا پولیس یا اتھارٹیز ایسا سمجھتی ہیں کہ اس تمام معاملے سے نکلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کنفیس کر لیا جائے، یعنی اقبال جرم کر لیا جائے. اور اقبال جرم کرنا ایک بڑا آسان طریقہ ہے، جس کے لیے کہ وہ ساری اس نے اپنی خامیاں خود ہی مان لی کہ جی میں نے ہی چوری کی تھی، میں نے ہی قتل کیا تھا، میں نے فلاں طریقے سے قتل کیا تھا، تاکہ ان کو مزید آگے زحمت نہ کرنی پڑے چیزوں کو لنک اپ کرنے کے لیے. جو آلائے قتل کیا تھا، کیسے قتل کیا، کن حالات میں قتل کیا، اس چیز پہ بحث کرنی جو کہ جی میں نے خود ہی قتل کر دیا. لہٰذا ایسے شخص کو جو ملزم ہو اس کو بہت زیادہ جسمانی طور پہ آن گراؤنڈ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت زیادہ جسمانی طور پہ سزائیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ ان تکلیفوں سے تنگ آ کے ایکسیپٹ کر لے جی میں نے یہ جرم کیا ہے. اقبال جرم ہو گیا، پولیس کا کام ختم ہو گیا، عدالت کے حوالے ہو گیا.
اب یہاں سے دوبارہ جو قانون کی حکمرانی ہے، جو پرنسپل آف جسٹس ہے وہاں وہ انووک ہوتا ہے، اور جسٹس جو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک آپ نے اقبال جرم کر لیا، زندہ باد، آگے اب تشریف لائیے، اور جو ایک انویسٹیگیشن کے بجائے اب انکوائری شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہاں جی کیسے قتل کیا، کیا کیا، اور کسی قسم کا، اور جو ملزم ہے وہ آ کے عدالت میں کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے سزائیں، مجھے جسمانی تکلیفیں دے کے یہ بات اقبال جرم کی گئی، میں نے جرم نہیں کیا، تو لہٰذا کیس جو ہے وہ 0 پوائنٹ سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو اب بیونڈ دی ڈاؤٹس دوبارہ پروو کرنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں، ہم ذرا سی لیگل گفتگو میں شامل ہو گئے تھے، آگے چلتے ہیں رول آف لا کے حوالے سے۔ آگے کیا چیز ہے؟ رول آف لا کے مختلف ذہنوں میں مختلف مطلب ہوتے ہیں۔ کوئی اس کو کیا کیا ہوتے ہیں، چلو اس سے آگے چلتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا ہے۔ ایک کانٹیکسٹ یا ایک ذہن ایسا سمجھتا ہے کہ کوئی انڈیویجول جو ہے یا اس میں میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ نو انڈیویجول کین بی آرڈرڈ بائی دی گورنمنٹ ٹو پے سول ڈیمیجز اور سفر کرمنل پنشمنٹس ایکسپٹ ان دی اسٹرکٹ accordance with well established and clear defined laws and procedure۔ کا مطلب یہ ہوا، اس جگہ پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کو سزائیں نہیں دی جا سکتی ہیں، کسی شخص کو جرمانے یا جسمانی سزائیں نہیں دی جا سکتی ہیں کہ وہ جب تک اس کا جو ویل اسٹیبلشڈ یعنی وہ طریقہ کار، وہ اس کو صفائی کا پورا موقع نہ دیا جائے، نیچرل جسٹس پہ عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ دیکھیے یاد رکھیے گا کسی جرم کے ہونے میں مجھے ایک بات یاد آئی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں۔ کسی جرم کے ہونے میں حالات و واقعات بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، لہذا چوری کرنے والے کی سزا جو ہے وہ اسلامک لا کے مطابق ہاتھ کاٹ دو، لیکن یہ سزا ساقط کر دی گئی، روک دی گئی تھی جب قحط پڑا تھا۔ یاد آیا آپ کو؟ جب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یاد آیا آپ کو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قحط کی وجہ سے ایسی سزا کو ساقط کر دیا گیا تھا۔ تو اب ہم اس کو جب دوبارہ دیکھیں گے کہ جو کرمنل پنشمنٹس ہیں یا ایون جو سول پنشمنٹس ہیں، جو جرمانے کی یا جسمانی سزائیں کی بات کریں گے، وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ لاز کے حوالے سے اس کو مکمل طور پہ سمجھنا چاہیے، مکمل طور پہ دیکھنا چاہیے ہے کہ کسی شخص نے کن حالات و واقعات کے لحاظ سے کن مشکلات کے تحت کوئی جرم کیا، اور اس جرم کی وجہ جو تھی وہ اس کی نیڈ تھی یا اس کا لسٹ تھا۔ اس نے چوری جو کی، ہم چوری کی ایگزامپل لیتے ہیں، اس نے جو چوری کی وہ کیا اپنے بھوک سے تنگ آ کے چوری کی، یا اس نے شوقیہ یا اس کو عادت اور اس کو مزہ آتا ہے چوری کرنے میں، اس لیے وہ چوری کر رہا ہے۔ سزائیں جو ہیں وہ ان حالات کے تحت ہی دینی چاہیے ہیں۔ پہلے ان حالات کو سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں جرم کیا گیا۔ اسی لیے جو ہماری سزائیں ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہر قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہی ہے۔ مختلف عمر قید کی بھی سزا ہے، اور اس سے اندر اس کے قتل سے مراد جو ہے وہ کسی شخص کو جان سے چلا جائے، اس کے حالات۔ ابھی دیکھیے گا ایگزامپل ہے، اب ایک مسٹر اے جو ہے اور مسٹر بی جو ہے، بی نے چوری ڈاکے کی نیت سے اے کے اوپر، اے نے، چلو اب دوبارہ شروع کرتے ہیں، اے نے چوری کی نیت سے، ڈاکے کی نیت سے بی کے گھر پہ حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو اس حملے کے دوران میں اے
یہ شخص جو ہے بی، میں بول رہا ہوں یہ بی شخص جو ہے یہ قتل ہو گیا. ابھی یہاں پہ روک جائیں. دوسرا، اے نے بی کے گھر پہ ڈاکے کی نیت سے حملہ کیا اور بی نے اپنے سیلف ڈیفenس میں اپنی جان، اپنی ذات اور اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے اے کو قتل کر دیا. دونوں صورتوں میں ایک شخص مارا گیا. تو کیا یہ دونوں صورتوں میں قتل ہوا؟ یعنی بی کو پہلی صورت میں جب حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا تو اس کو سزائے موت ملنی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے دوسری صورت میں بھی ملنی چاہیے. جب یہ مارا گیا تو بھی صورت میں ملنا چاہیے. یعنی وہ جو ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جی میں چوری کی، سب سے پہلا کہ جب میں چوری کی نیت سے گیا اور درزی نے سوئی غلط رکھی تھی، میری آنکھ ضائع ہو گئی، لہٰذا جناب آپ اس کی آنکھ نہیں، آپ نے ان حالات و واقعات کو دیکھنا ہے جن حالات و واقعات کے تحت کوئی جرم سرزد ہوا، اور اس کے حساب سے جو ویل اسٹیبلشڈ رولز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سزا دی جانی چاہیے اور سزا دی جاتی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، جو ہم یہ فرسٹ کانٹیسٹ پڑھا تھا، سیکنڈ کانٹیسٹ کی بات کرتے ہیں رول آف لا میں. وہ یہ کہ کوئی گورنمنٹ کی جو برانچ ہے، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے رولز اینڈ لاز ہیں. جن رولز اینڈ لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے، جن رولز اینڈ لاز کو دیکھتے ہوئے ہی وہ اپنے عمل سر انجام دے گا. مثال کے طور پہ بار بار ذکر آتا ہے، پھر آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ پولیس جو ہے اس نے کسی شخص کو گرفتار کرنے کے بعد اور 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. دیٹ از دی رول، دیٹ از دی لا. اگر پولیس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اگر پولیس ایسا نہ کرے تو پھر ایسے طریقہ کار موجود ہیں جس سے پولیس کو کہ اس عمل کو کہ جی آپ 24 گھنٹے سے زیادہ ہوگا آپ نے کسی شخص کو پیش نہیں کیا، تو کیوں نہیں پیش کیا؟ فلاں شخص آپ کی کسٹڈی میں ہے، تو بیلف بھیج کے اس سے معلوم کرتے ہیں ہاں جی آپ کتنے وقت سے تھانے میں بند ہیں؟ جی میں 1 ہفتے سے 1 مہینے سے بند ہوں، اور پولیس میری گرفتاری نہیں ڈال رہی، اور گرفتاری ڈالے گی تو مجھے پیش کرے گی مجسٹریٹ کے سامنے. تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ پورا تھانہ جو ہے وہ معطل کر دیا جاتا ہے کہ جی بیلف آتا ہے، وہ بیلف آ کے چیک کرتا ہے. اس کا اپنا ایک پروسیجر، اس کا اپنا طریقہ کار ہے. اب آپ پوچھیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں جو بلی ہے وہ شیر کو بہت کچھ سکھاتی ہے، وہ یہ نہیں سکھاتی ہے کہ درخت پہ کیسا چڑھنا ہے. تھوڑا سا ایریا ہمارے لیے بھی رہنے دینا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہمارا بھی حق ہے، وکیلوں کا بھی حق ہے کہ ہم کن طریقوں سے آپ کو ریلیف پہنچاتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے اصل میں، کیونکہ یہ لا سے متعلق کلاس نہیں ہے، یہ پبلک ایڈمنسٹریٹو سے متعلق کلاس ہے. کوئی حرج نہیں ہے، آپ ساری دنیا کو معلوم ہے کیسے، یا آپ خود بھی معلوم کر سکتے ہیں. لیکن دیر آر سرٹن ٹیکنیکلٹیز جو کہ اٹ از آلویز ریکمینڈیڈ ٹو گو بائی دی پروفیشنلز. دیکھیے جو آپریشن ہے لاہور میں ایک دفعہ ایک صاحب تھے جو ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھتے تھے، اور جب اس چیز کو ایکسپلور کیا تو سیم از ان بامبے انڈیا میں ان صاحب نے تو تیسرا چوتھا آپریشن کیا تھا، لاہور نے والے صاحب نے تیسرا چوتھا آپریشن کیا تھا تو پکڑے گئے تھے. اور جو ممبئی میں وہ کوئی 1000 سے زیادہ آپریشن کر چکے تھے. سڑک کے کنارے بیٹھتے تھے، کسی شخص کو جو آنکھ میں موتیا اتر آیا تو انہوں نے کہا جی ہاں موتیا میں آپ کا ٹھیک کر دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اپنا بلیڈ لے کے آئیں کیونکہ آپ کا بلیڈ صاف ہوگا. اور اس آدمی کو وہیں پہ اوپن لٹا کے اور
بلیڈ مار کے کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے آپ کا آپریشن ہو گیا, پٹی باندھتی جاؤ. 1000 سے زیادہ آنکھیں ضائع کی تھی بمبئی میں, اور انہوں نے اس کے مقابلے میں لاہور میں بہت چھوٹا رول پلے کیا تھا. دونوں کے دونوں حضرات پکڑے گئے تھے. یعنی جب آپ نے آنکھ کا آپریشن, مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب آپ نے آنکھ کا آپریشن کرانا ہو تو اٹ از آلویز ریکمینڈیڈ ٹو گو بائی دی ڈاکٹر. دانت نکلوانا ہو, دانت میں فلنگ کرانی ہو, یہ آج کل ہمارے یہاں بہت معاملہ ہے. جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی میں اس کی فیس لوں گا سے 2000 3000 روپے 5000 روپے فیس لوں گا, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام تو میں جو سڑک کے کنارے یا چھوٹی چھوٹی دکانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ نان پروفیشنل ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں, 200 روپے لگیں گے, میں آپ کو بھی فلنگ کری ہو, تو آپ ان سے 200 روپے فلنگ کرا لیتے ہیں. جب اس سے 200 روپے میں اپنے آپ کو علاج کرا لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے وہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا, دانت صحیح ہو گیا, بٹ اٹ اینڈز اپ ود ہیپیٹائٹس شروع ہو جاتا ہے. اور بس یعنی آپ کے چھوٹے سے مسئلے کو حل کرتے ہوئے پھر آپ انجیکشنز لگواتے ہیں, اور وہ انجیکشنز جو ہیں ان کی مالیت پتہ لگتی ہے کچھ عرصے بعد ان کی مالیت جو ہے جہاں پہ آپ کے 5000 روپے خرچہ ہونے تھے, اب 50000 روپے خرچہ کر دی ہیں, اور جو کوالٹی آف لائف ہے وہ اپنی جگہ بھی گر گئی ہے کیونکہ اس وقت میں ڈاکٹر کو پیسے نہیں دینے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ whenever you have a problem, it's always recommended to go by the professionals. بہرحال ہم اس سے آگے چلتے ہیں, اور ہم نے اس میں اس سیکنڈ کنٹیسٹ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو پبلک آفیشلز ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے, ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ جناب آپ قانون سے باہر, آپ کے اپنے لیے رولز بنے ہوئے ہیں اور ان رولز کے مطابق آپ کام کریں گے, اور قانون سے باہر, ان رولز سے باہر آپ نہیں جائیں گے. جو ایک اور کنٹیسٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو یونیورسل پرنسپل آف فیئرنس, کوئی ایسا قانون ہی نہیں بنایا جا سکتا جو قانون جو ہے وہ یونیورسل پرنسپلز یعنی جو کہ ساری دنیا میں ایکسیپٹیبل پرنسپلز ہوں کہ یہ کام فیئر ہے, تو فیئرنیس کے لیے اور اس کی موریلٹی کے اوپر اور جسٹس کے اوپر جو قوانین بنے ہیں آپ ان قوانین سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. آپ نے انسان کی عظمت کو برقرار رکھنا ہے, لہٰذا ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. لہٰذا یہ ایک اور طرح کے ذہن ہے, ایک اور طرح کا سوچ ہے, اور ان تینوں کا بیسک مقصد جو ہے وہ رول آف لا ہی ہے. اس میں بہرحال اس چیز میں جو چیز ڈسکس کی ہے وہ یہ ڈسکس کی ہے کہ کوئی ایسا قانون, مطلب یہی قانون بنا لے جائے کہ پولیس جو ہے وہ کسی بھی ایکیوزڈ کو قتل کر سکتی ہے. نہیں, اگر ایسا قانون ہی نہیں بنایا جا سکتا, ایسا قانون ہی نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ کسی شخص کو آتھرائز کر دیں. جو پولیس کا کام ہے ثابت کرنا, پولیس نے ثابت کرنا ہے, پولیس قتل نہیں کر سکتی, اور یہی قوانین بنے ہوئے ہیں. پولیس خود سے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی ہے. وہ جو ہوتی ہے نا ایک اگر پولیس اس قسم کے کوئی کام سر انجام دے, جو جیسے کہ بھی اسے پہلے ہی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, تو پولیس کے اپنے رولز لاز ہیں, وہ یہ نہیں کر سکتے جی ہم بیونڈ دی رولز کام کریں گے. بیونڈ دی رولز کام کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے, بہت نقصان دہ ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں جناب, جو یو این ہے, یونائٹڈ نیشن, وہ ان کا ایک there is a declaration which is known as Universal Declaration of Human Rights of 1948. وہ کہتا ہے کہ all human beings must have fundamental rights and freedom. اور بات کر رہے ہیں یو این کی, تو یو این جو کہ تمام ملکوں کی اجتماعی سوچ کا نام ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس اور فریڈمز تمام لوگوں کو ملنی چاہیے, تمام دنیا میں ملنی چاہیے. یونائٹڈ نیشن اس چیز کو اشور کرتا ہے.
اور ظاہر ہے کوئی قانون اگر اس سے بیونڈ بنے گا، کسی بھی ملک کا کوئی قانون اگر اس سے اس ڈیکلریشن سے بالا تر ہوگا تو یو این اس کے اوپر کرٹیسائز کرے گی، اس پہ کہے گی جی، یعنی تمام جو دنیا ہے وہ کہے گی جی یہ کیسا آپ قانون بنا رہے ہیں. یعنی یہ بالکل ویسی ہی ایگزامپل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو مارتا ہے تو باقی محلے والے ایسا سمجھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا بھائی، خیر ہوئے، کیوں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے اپنے طریقہ کار ہیں. مارنا پیٹنا کا بھی طریقہ کار نہیں ہے. ایسے شخص کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی ہے جو اپنے سے کمزور پہ ہاتھ اٹھائے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس طرح لوگ محلے والے اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو یار، خیر ہوئے، نہیں، ڈونٹ ڈو اٹ. اسی طرح جو یو این ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ کس طرح کا لا بنا رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی سارے محلے والے، یعنی ساری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اس پہ کرٹیسائز کرتے اور کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. جو رول آف لا کی ہم پاکستان کے حوالے سے اس وقت بات کرنا شروع کریں تو پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں آرٹیکل 8 to 28 جو کہ چیپٹر 1 میں اور فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اور اسی کی کنٹینیوشن میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اسی کی کنٹینیوشن میں ہم ذرا سا اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں موجود تھا سیکیورٹی آف اے پرسن، ایک شخص کی عظمت، ایک شخص کو تحفظ دینا جو ہے وہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور جو رول آف لا ہے وہ اس سے بالکل اس کے اٹ گوز ہینڈ بائی ہینڈ ود دیٹ، کہ آپ کسی شخص کو کی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں، اس شخص کی پرسنل اور اس شخص کی پراپرٹی کی سیکیورٹی کو، اس شخص کی عظمت کو اشور کریں گے. کوئی لا اس کی مخالفت میں نہیں بن سکتا. غیر قانونی اریسٹ اور غیر قانونی ڈیٹینشن، بند کرنا کسی بھی شخص کو، وہ غیر قانونی مطلب کسی شخص کو طریقہ کار یہ ہے کہ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا، اس شخص کو گرفتار کر کے مجسٹریٹ کے پاس لے گئی ہے. مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ پولیس کا ورژن سنیں گے، اس شخص کے اوپر سنیں گے کہ اس نے کوئی جرم کیا یا نہیں کیا. اور اگر ان کو ایسا سمجھتا ہے، یعنی قانون کی عدالتیں ساتھ میں آ گئی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہاں ایسا کچھ عمل کیا ہے، تو ان سے کہیں گے کہ جناب آپ اس شخص کو ادھر پولیس کسٹڈی میں دیتے ہیں تاکہ پولیس اس کے اوپر انکوائری کرے. پولیس ایسا نہیں کر سکتی، تمام انکوائری کر لے اور پھر کہے جی ہم نے کل گرفتار کیا، اس نے فلاں فلاں جرم کیا. جب آپ گرفتار کر رہے ہیں تو مجسٹریٹ کے پاس جائیں، مجسٹریٹ آپ اس کا ریمانڈ دے گا. اس کے علاوہ کسی شخص کو گرفتار کر کے نہیں رکھا جا سکتا. سو بہرحال ہم اس پہ اگر ہم مزید آگے بات کر رہے ہیں تو اریسٹ اور ڈیٹینشن جو ہے وہ قانونی طریقہ کار کے مطابق ہی ہونی چاہیے ہے. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر 1 کا آرٹیکل 10 جو ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے. اور اسی میں اگر ہم آگے چلیں تو بات کریں گے کہ جو فیئر ٹرائل ہو، اس آدمی کا فیئر ٹرائل ہو. فیئر ٹرائل کا مطلب یہ کہ اس کو جسے کہتے ہیں اوپن ٹرائل، اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ جج صاحب جو ہیں وہ بھی پبلک ہیئرنگ کے مخصوص حالات تو الگ بات ہے، ادروائز اٹ نیڈس ٹو بی اے پبلک ٹرائل. کون سے مخصوص حالات ہیں یہ ہم آگے آنے والے وقتوں میں ضرور پڑھ رہے ہوں گے، کون سے مخصوص حالات میں پبلک ٹرائل نہیں ہو سکتے. پبلک ٹرائل کا مطلب ان سم ایسپیکٹ اٹس اے فیئر ٹرائل، اور فیئر ٹرائل کا مطلب یہ کہ جو انصاف کے مروجہ طریقہ کار ہیں اس کو فالو کیا جائے گا، اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اسی حوالے سے ہم آگے دیکھتے ہیں جناب کہ ہولینس آف ڈگنیٹی آف جو مین ہے، یعنی لوگوں کی عظمت، لوگوں کی
کو مقدم رکھنا، لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا، وہ بھی رول آف لا کے حوالے سے دیٹ از آلریڈی انووکڈ ان چیپٹر 1 آف فنڈامنٹل رائٹس. اور اسی سے ہم مزید آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ایکویلٹی آف سٹیزن، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا، میں آپ کو صرف یوں بتانے لگتا ہے کسی ملک میں جو ہولینس آف ایکویلٹی آف سٹیزن ہے اس پہ اتنا مختلف ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمارے ایسا نہیں ہے. ہر ایک کو پاکستان میں آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ تمام شہری برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے نا زن زر زمین، تو عورتوں کو الگ نہیں کنسیڈر کیا گیا اور تمام لوگ برابر ہیں. کوئی اعلیٰ خاندان بہتر خاندان نہیں. قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں. اور آگے دیکھتے ہیں. ڈسکریمنیشن ان سروس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ صاحب آپ کی ایک آنکھ نہیں ہے، یا کیونکہ آپ کا قد چھوٹا ہے، یا کیونکہ آپ ایک گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، گھٹیا برادری سے، اس کو تو پہلے ہی ختم کر لیا. نہیں، کوئی گھٹیا عرفہ کوئی ایسا کنسپٹ ہی نہیں ہے. تمام لوگ برابر ہیں، تمام لوگ برابر ہیں. کسی شخص کو جو پاکستانی اس کو ڈسگریس نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کسی قسم کی کوئی نوکری ہے تو اس میں یہ باتیں نہیں کہا جا سکتی آپ کا قد چھوٹا ہے جناب، آپ کالے رنگ کے ہیں، یا آپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نوکریوں کی صورت میں، اور خاص طور پہ کہ سرکاری نوکری، اور سرکاری نوکریوں سے یہ بات آگے پریویل کرتی ہے کہ تمام ایون پرائیویٹ سیکٹر میں ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی. کیونکہ آپ خاتون ہیں لہٰذا ہم آپ کو اس پوسٹ پہ اپوائنٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از ڈسکریمنیشن. میں ایک خاتون ہوں تو کیا ہوا، میں آپ کے جو اس جاب ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرتی ہوں، تو دین مجھے آپ نے اس نوکری پہ رکھنا ہی ہے. The discrimination in service is not possible. آگے دیکھتے ہیں جناب. جو اسلامک جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اسلامک پروویژنز بھی دی ہوئی ہیں. چیپٹر پارٹ 9 میں دی ہوئی ہیں. کون سی ہیں اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگین اس کا کیا ریلیشن شپ ہے رول آف لا سے. بہرحال اس کا مقصد یہاں پہ یہی ہے کہ ہم نے اسی آج کی ڈسکشن کے سٹارٹ میں میرے خیال ہے سیکنڈ یا تھرڈ سلائیڈ تھی جس میں ہم نے اس چیز کو غور کیا تھا، اس چیز کو ہم نے پڑھا تھا کہ عربز میں جسٹ آفٹر اسلام ایکویلٹی پہ کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. پڑھا ہوا ہے نا ہم نے، یاد آیا. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اسلامک پروویژن. چیپٹر نمبر 9 اور آرٹیکل ہے 228. اس میں انہوں نے کہا کہ جی اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل بنائی جائے، اور 231 میں جو رولز، اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جسے اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں، وہ ایسا ادارہ ہے جو کہ ملک کے ایگزسٹنگ قوانین کو اور نئے بننے والے ایون قوانین کے اوپر مشاورت دیتی ہے کہ جی یہ قانون جو ہے یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے یا اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان کا بھی یہ جائزہ لیتی ہے. تو وہ جو ایک کہتے ہیں نا جی کہ بعض افراد کے ہمارے ملک میں تو ایک مغربی قانون ہے اور آرٹیکل 228 اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل. سمپل.
جس کے سربراہ جو ہیں وہ ایک جید عالم ہونے چاہیے. تو اگر یہ جید عالم صاحب کہتے ہیں کہ جناب اور ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ وہ ملک کے جو نہ صرف عام قوانین بلکہ آئین کا بھی جائزہ لینے کے کہ کون سی چیز جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، تو ہمارے ہاں غیر اسلامی قوانین نہیں بن سکتے، بن ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کے اصولوں کو مقدم رکھنے کے لیے کانسٹیٹیوشن ان اٹ سیلف انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. اس کا جو رولز ہیں، میں 231 کی بات کر رہا ہوں، یہ اس فریم سے ذرا سا مختلف ہے. اس میں بتایا ہوا ہے کہ رولز آف پروسیجر جو ہیں وہ خود کونسل بنائے گی. ہم اس سے پہلے ٹائم اینڈ اگین کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس سے ذرا سا ہٹ کے ہے، لیکن ایم پی اے کی حد تک، پبلک ایڈمنسٹریشن کی حد تک یہ جو آرٹیکل 231 ہے اس کے حوالے سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ کیا کیا جاتا ہے. جناب ہم نے کانسٹیٹیوشن نے ہم نے ایک ادارہ بنا دیا ہے اور وہ اپنے رولز خود بنائے، خود کیسے اس کو لے کے چلنا ہے ویسے آگے لے کے چلے گا. یاد رکھیں کہ ہم اس سبجیکٹ پہ تفصیلی بات چیت کر چکے ہیں کہ کیسے کوئی ادارے بنائے جاتے ہیں اور ان کے وہ اپنی لا میکنگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی ڈسکشن میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ڈیلیگیشن آف پاورز، آپ اپنے رولز خود بنائیں. یاد آیا آپ کو؟ پڑھیں گے ساتھ ساتھ یاد رکھیں گے، کیونکہ دیکھیں لا ایک اٹس ناٹ سم تھنگ آئسولیٹڈ. لا جو ہے وہ اٹس اے کمپلیٹ نیٹ ایک دوسرے کے اندر. تو آپ ایک سرا پکڑیں گے تو آپ کسی اور سرے پہ چلے جاتے ہیں. لہذا آپ کو ٹیکنگ اٹ ایز اے ہول، ناٹ ایز اے کمپوننٹ، ایک انڈیویجول کے طور پہ نہیں، آپ نے اس کو ایز اے ہول اپنے ذہن میں ایک امیج بنانا ہے. بجائے اس کے کہ آپ ایک اسٹرنگ کو پکڑیں، آپ نے اس کا پورا ایک نیٹ ورک اپنے ذہن میں، دانا بانا جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. یعنی لا اٹس ناٹ اے سمپل اسٹرنگ، اٹس اے کمپلیٹ نیٹ کو آپ ذہن میں رکھیے گا. ہم نے پچھلی ڈسکشن میں یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈیلیگیشن آف پاورز کے حوالے سے، کہ ڈیلیگیٹ کیے کہ جناب ہم نے ادارہ بھی بنا دیا اور ڈیلیگیٹ کر دی پاورز کے آپ خود بنائیں. یہ جو لیجسلیچر سے ان کا طریقہ کار تھا. اب ہم دیکھتے ہیں جناب پاکستان میں رول آف لا کے حالات کیسے ہیں، تھیوری کیا ہے اور ہوا کیا ہے. یہ ٹو ڈفرنٹ پولز اپارٹ، دو الگ الگ، ایک ہم بات کر رہے ہیں تھیوری کی اور دوسرے مطلب جو پریکٹیکل اپروچ ہے وہ اس کے اوپر ہی نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل اپروچ جو ہے وہ سے دیٹ از ڈفرنٹ فرام اٹ از فار بیونڈ بعض حالات میں. اور ابھی وہ حالات جو ہیں وہ اللہ کا شکر ہے بہتر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. لیکن کوئی ایسی اچھی ہسٹری نہیں، جو میں نے آپ کو شروع سے بتایا تھا کہ پچھلے ہم 8-10 سال کے حوالے سے خاص طور پہ دیکھیں گے کہ کیوں کر یہ اچھی اپروچ نہیں رہی ہے. بہرحال 47 میں پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، لیکن اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس دیکھیے انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی ایک دن بعد ہم سے آزاد ہوا. وہ 15 کو، ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے. ارسپیکٹو کہ ہمارے اپنے ذہن میں انڈیا کی اپروچ کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کے ہاں کبھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں آئی ہے. لہذا وہ اپنے طور پہ پروگریس کرے جا رہے ہیں، آگے چلتے جا رہے ہیں. جب کیونکہ وہ رول آف لا پہ دے بلیو ان رول آف لا، ان کو یقین ہے. لہذا ہمارے ہاں اس مقابلے میں ایک بری پکچر ہے.
جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ڈیموکریسی کو کھا جاتی ہے. لوگ اپنی آواز بلند نہیں کر پاتے, لوگ اپنی رائے نہیں دے پاتے. کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کے اوپر کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے, اور علاقائی, لسانی اور اپ ٹو دی لیول کہ چھوٹے چھوٹے مذہب, ہم لوگوں کا سب کا مذہب اسلام ہے, اور ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ میرے خیال ہے 50 سے زیادہ جماعتیں مذہبی ہیں. تو سمجھ نہیں آتا یار ایک مذہب کے لیے اتنی جماعتیں. مذہبی جماعتیں, چھوٹی چھوٹی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ طاقت پکڑنا شروع کر دیتی ہیں, وہ اسٹرانگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ ڈیموکریسی کو نہیں چلنے دیں گے تو جو رجیم ہے, جب وہ رجیم ختم ہو جاتی ہے, ڈکٹیٹرشپ کی رجیم ختم ہو جاتی ہے, تو جو مشکل پیش آ جاتی ہے رول آف لا پہ ایپلیکیبلٹی کے لیے, عمل درآمد کے لیے ایک مشکل پیش آ جاتی ہے کہ کیسے آگے چلے گی حکومت, ریاست کیسے آگے چلے, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے پریشر گروپ بن جاتے ہیں. بہرحال اس کا طریقہ یہی ہے. اگر ان لسانی جماعتوں کو, ان علاقائی جماعتوں کو آپ اگر اوور کم کرنا چاہیں, ان کے اوپر آپ قابو کرنا چاہیں, تو اس کا طریقہ کار یہی ہے, اور اس کا نام ہے کہ وٹ ایور دا کیس میں بھی ڈیموکریسی از دی سولوشن. لوگوں کی اجتماعی سوچ, اس کو ہی جاری رکھنا پڑے گا. پاکستان میں کوئی اسی لیے انڈیا جو ہے وہ بعض حالات میں, دیکھیے میں آپ کو برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کورس کا بکس بھی ہیں جو میں نے فالو کی ہیں, اور آپ کو, لیکن اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ میں نے ویب سائٹ سے لیا ہے. اور ویب سائٹس پہ صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اور ویب سائٹس پہ پاکستان کی یا عام عوام لوگوں کی بنائی ہوئی جو اپروچز ہیں وہ کم نظر آتی ہیں. اگر یو ایس یو کے کے بعد کچھ ملتا ہے تو انڈیا کا, یعنی ویسٹ کے بعد جو آپ کو ملتا ہے وہ انڈیا کا مل رہا ہوتا ہے. جرمنی وغیرہ کا تو کی ویب سائٹس اویلیبل ہیں, لیکن ان کی زبان سمجھ نہیں آتی, تو انگلش میں اگر ہم بات کریں گے تو وہ یو ایس یو کے اینڈ دین انڈیا. پاکستان کا نمبر جو ہے وہ اس کے بعد کہیں آ رہا ہوتا ہے. ایون ملیشیا وغیرہ کی مختلف سبجیکٹس پہ وہ اپروچ نظر آتی ہے, ان لائک پاکستان. تو کیا کیا جائے؟ تو آپ لوگ جو ایم پی اے کر رہے ہیں, اپنا مائنڈ سیٹ استعمال کریں, اینڈ دین جو کچھ آپ کو سمجھ آتا ہے اس کو رائٹ اٹ ڈاؤن, پٹ اٹ آن ویب, تاکہ آپ کے بعد آنے والے, میں آپ سے ہر دفعہ کہتا ہوں پڑھیں, اور صرف پڑھیں اور پڑھائیں کا بھی, ویسے تو میں نے ذکر شروع کر دیا, لیکن پڑھیں کا زیادہ, لہٰذا پڑھانا شروع کریں. جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سکھائیں, جو آپ کو سمجھ آتا ہے اس کو آگے لے کے چلیں. بہرحال یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے جناب کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور آگے دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا ہم بہت پرانے زمانے تک نہیں جائیں گے, ڈکٹیٹرشپ کی بات کریں گے. 1999 میں آیا, اور اس نے آنے کے بعد جو چھوٹا لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی دیکھیں آپ کو یہ سمجھانا بعض دفعہ مشکل بن جاتا ہے, جو کہ ماسٹرز کر رہے ہیں, جو کہ تعلیم کے لحاظ سے ایلیٹ کلاس میں آ گئے ہیں, ان کو سمجھانا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. تو عام لوگوں کو سمجھانا تو بہت مشکل ہے کہ ڈیموکریسی کے کیا فائدے ہیں. سو بہرحال جو لوگوں کی آزادیاں ہیں وہ سلب ہو جاتی ہیں, اور صرف یہی فرق نہیں پڑتا کہ پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, اور وہ ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے.
اس پروسیس کو روکنا بہت مشکل. لہٰذا کہتے ہیں کہ جی ہمارے وقت میں 90 روپے تھا, اب 120 روپے پیٹرول ہو گیا, یہ 130 روپے. وہ ایک پروسیس ایسا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اس پروسیس کو روکتے روکتے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. ڈکٹیٹرشپ میں وہ ایک ایسا پروسیس سٹارٹ کر دیتے ہیں, وہ ایسی مذہبی اور ایسی لسانی جماعتوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں, اپنا ایک گروپ بنانے کے لیے ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو اس سے نکلتے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. مذہبی جماعتوں کو یا چھوٹے گروپس کو یا لسانی جماعتوں کو مین اسٹریم میں لانے, وہ ایسا نہیں کر سکتے. وہ ایک پریشر گروپ آپ کا سائٹ پہ پڑا ہوا ہے اور مین اسٹریم چل پڑی ہے, اس پریشر گروپ کو ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے, پھر چلتے ہیں اور پھر لوگوں کے پاس بار بار جاتے ہیں. لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ایسے سیاسی چھوٹے چھوٹے گروپس کو پسند کرنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ورنہ ان کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. لیکن اٹ ٹیکس ایئرز یہ بات سمجھنے کے لیے. اسی لیے گیس بھی مہنگی ہوتی ہے, اسی لیے بجلی بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہے, پالیسیز نہیں ہوتی ہیں, مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ہے کہ اگلے 20-30 سال میں ہمارے جو 5 سالہ منصوبے تھے پہلے بنے تھے, جو کہ اسی ریجن کے اور لوگوں نے اور ملکوں نے ہم سے ادھارے لیے تھے, یار ہمیں بھی سمجھا دو, وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپنا ملک چلانا شروع کر دیتے ہیں, آج یہ کر لیتے ہیں, کل وہ کر لیتے ہیں. دیٹ از آلویز اٹ از دی اسکیم جو کہ ہر دفعہ دیکھی گئی ہے. بہرحال 1999 کے حوالے سے 1999 کے حوالے سے بات کریں تو 2007 میں جو کنفرنٹریشن ہوئی تھی اس وقت کی ایگزیکٹو پاور میں اور جوڈیشری میں, وہ ایک ایسی سوچ دے گیا معاشرے کو, سوسائٹی کو ایسی سوچ دے کے چلا گیا جو کہ پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوئی ہے. لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ رول آف لا سے کیا مراد ہے, رول آف لا پہ عمل درآمد کیا ہمارے حق میں ہے, کیا ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. لوگوں میں یہ ایک سوچ, یہ ایک سمجھ آ گئی ہے. لہذا پہلے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر میں آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں کہ کیا بات تھی. رجیم نے نہ صرف یہ کہ جوڈیشری کو کم سمجھا کہ تمام اختیارات کا میرے پاس ہے تو میں جو چاہوں کروں, جوڈیشری کو اکھاڑ دوں, فلاں پولیٹیشنز کو ختم کر دوں, وغیرہ وغیرہ. وہ رجیم نے ایسا سمجھنا شروع کیا. تو نہ صرف آخری حربہ جو کہ گلے پڑ گیا وہ تھا جوڈیشری کا, اور تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کی پرسنل فریڈم بھی شدید متاثر کی تھی. انلائٹن ماڈریشن کے چکر میں, یہ دیکھیں میں داڑھی رکھوں یا نہ رکھوں میرا حق ہے, میں سر پہ ٹوپی پہن کے پھروں نہ پھروں میرا حق ہے, بطور لڑکی میرا حق ہے کہ میں نقاب کروں, بطور لڑکی میرا حق ہے کہ میں سر پہ دوپٹہ رکھوں, بطور لڑکی میرا حق ہے کہ میں صرف گلے میں دوپٹہ ڈالوں, بطور لڑکی میرا حق ہے کہ میں دوپٹہ نہ پہنوں. لیکن اس انلائٹن ماڈریشن کے چکر میں جب آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف آپ انہیں کہتے ہیں نا کہ جی آپ جسے کہتے ہیں لباس میری مرضی کا پہننا شروع کریں, تو اس کا ریئیکشن بڑا شدید ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم تو اپنی مرضی کا پہنیں گے اور ہم تو ضرور نقاب کریں گے. برائی نہیں ہے نقاب کرنے میں, لیکن ناٹ ان دی ریئیکشن. بہت اچھی بات ہے نقاب کرنا, بہترین بات ہے داڑیاں رکھنا, اپنی مرضی سے, کسی کے کہنے پہ نہیں. میری بہرحال رائے یہ ہے کہ آپ کی اپنی مرضی سے آپ اسلام کے اصولوں پہ چلنا چاہتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں. زور زبردستی نہیں, اسلام میں جو زبردستی کا عنصر نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے.
وہ ایک بڑا کنونس کرنے کا، دوسرے کو کی کنونسنگ کرنا، دوسرے کو سمجھانا، تلوار نہیں. مجھے تو کوئی اسلامی تاریخ میں ایسی جگہ نہیں ملی کہ جی، مجھے تو بالکل اس سے مختلف تاریخ ملی تھی کہ اوپر چڑھ گیا اور مارنے لگے جی، تلوار سے قتل کرنے لگے، نیچے پڑے ہوئے شخص نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں مانتا ہوں جی میں مسلمان ہوں بس ٹھیک ہے، اور پھر بھی قتل کرتے. تو دکھ ہوا کہ یار تمہیں کیسے، اس کے دل میں گھس گئے تھے، تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یہ شخص جو ہے یہ دل سے اسلام قبول نہیں کر رہا، ڈر سے کر رہا ہے. ہر دفعہ میں گنجائش دینا ضروری ہے. کنونس کرنا بیسک کنسپٹ ہے. اسی لیے تو ہمارا جو اللہ کا شکر اسلام اتنا ترقی سے پھیلتا ہے. لوگ دل سے کنونس ہوتے ہیں، ڈر سے کنونس نہیں ہوتے. انلائٹن ماڈریشن کا جو دور تھا وہ ختم ہوگا. ہمارا جو سوشل سیٹ اپ تھا وہ بڑا انرچ ہے. کسی دور میں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہر طرح کا گانا بجانا پسند. ہمارے مائیے ٹپے تو ہوتے ہیں تو گانا بجانا، یا پھر اس کے بعد آئیے کہتے ہیں کہ جی سارے لوگ گانے گانا شروع کر دو اور پینے پلانے کی محفلیں آباد کرو. تو ہماری مرضی نا یار، یہ ہماری مرضی ہے جو کریں گے، ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے کیونکہ وی آر دی سن آف دا لینڈ. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک پہ حکمرانی کا حق ہمیں ہے. جذباتی تقریر ہو گئی، آگے چلتے ہیں جناب آگے چلتے ہیں. کہ یہ جو اس کانفلکٹ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے بٹوین ریجیم اینڈ دی جوڈیشری، وہ گرانٹیڈ کہ اب ملک میں رول آف لا ہی چلے گا، اب اپنی مرضی نہیں چلے گی. کسی انڈیویجول گروپ کی، کسی انڈیویجول آرگنائزیشن کی، کسی انڈیویجول شخص کی مرضی نہیں چلے گی. اب مرضی چلے گی تو رول آف لا کی چلے گی. جو آئین کے تحت جو طریقہ کار دیے ان کے تحت ہی چلے گا ملک، اس کے علاوہ نہیں چلے گا. کیونکہ وی ہیو سفرڈ اے لاٹ، ہم نے دیکھ لیا کیا کیا برائیاں ہو چکی ہیں. تو ہم ان برائیوں پہ اب چلنے کے لیے، ان برائیوں کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور لیٹ می ریمائنڈ یو کیا ہوا تھا کہ یہ اس وقت یہ ایک صاحب کے 2008 میں الیکشن ہوئے اور 2008 کے الیکشن میں ڈیموکریٹک پاور پارٹیز جیت گئی. اور اس کے بعد دوبارہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا، وہ اٹ از ناٹ لائک دس کہ جو آپ نے سنا ہوگا محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ لہو سے دھو رہے ہو، تمہیں گنوا کے رستہ کٹ رہا ہے، مجھے یقین کہ منزل کھو رہے ہو. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اوور نائٹ اب ڈیموکریسی آ گئی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے بہت. ابھی جو ہم نے ذکر کیا تھا اس میں بہت ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. بہرحال اس کے جو اثرات ہیں وہ بتدریج کم ہو رہے ہوتے ہیں. واضح رہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس 2008 کے الیکشنز کے ہارنے کے بعد ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا جو بیان ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ جی ترقی ہار گئی اور نظریہ جیت گیا. لوگوں کی اجتماعی سوچ بدل گئی ہے. ہم لوگوں کی، میری، آپ کی، ہم سب کی اجتماعی سوچ بدل گئی ہے. اینڈ ناؤ وی آر اے فرم بلیور آف رول آف لا. وہی کچھ ہوگا جو قانون کے مطابق ہے، بالکل وہی کچھ ہوگا، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم کسی اور کو، اگر آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے تو آئیے 100 بسم اللہ. لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، سو نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا. 2008 میں اور اس کے بعد 2013 میں بھی جو یہ ہماری بتدریج it will take I think couple of more elections، جس کے بعد جو ہمارا پاکستان ہے وہ ہمیں مل جائے گا. 10 سال کے ڈکٹیٹرشپ کے بعد 3 سے 4 الیکشنز چاہیے ہوتے ہیں. تو 3 سے 4 الیکشنز گزریں گے، ڈیموکریسی اپنی جڑیں مضبوط کرے گی اور ملک آگے
چل رہا ہوگا. جناب واپس آتے ہیں کہ اسٹل ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ دے آر ان ڈینجر. تو جناب ایم پی اے صاحب جو ابھی تک ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ دے آر ان ڈینجر. اور جو ہم سب نے مل کے کام کیا تھا اس کام کے لیے ابھی ہمیں مزید عمل کرنے کی ضرورت ہے. وی آر باؤنڈ. ابھی ہم نے اور آگے سے آگے جانا ہے, تبھی ملک میں الٹیمیٹ خوشحالی آئے گی. ملک خوشحال ہوگا کا مطلب ہم خوشحال ہوں گے, اور ہم خوشحال ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بچے اچھے ماحول میں رہ رہے ہوں گے. ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ بچہ جائے گا تو پلٹ کے آتا ہے یا نہیں آتا, گولی لگ جاتی. یہ چیزیں بہتر ہوں گی, یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. رول آف لا از دی تھم رول, کہ جس کے تحت پاکستان میں ترقی ہو یا کسی بھی ملک میں ترقی ہو رہی ہو. however جناب دس واز اٹ. اب ہم کریں گے اس کی وائنڈ اپ ہو گیا. نیکسٹ ٹاپک کی بات کرتے ہیں, دیٹ از سپریشن آف پاور. یہ بھی رول آف لا کے تحت ہی ہے. سپریشن آف پاور کیا چیز ہوتی ہے, جو کہ 3 پاورز کا ہم بنیادی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. وہ 3 پاورز ہیں لیجسلیچرز, ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. ان تینوں کو الگ الگ کیوں کر ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, اور اس میں ان کی کیا کیا اتھارٹیز بنتی ہیں, کیسے وہ کیوں کر یہ ملک کے عظیم تر مفاد میں ہے. ہم اس بارے میں بات کریں گے, اور ہم اس بارے میں بات کریں گے. ٹل دین تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو جی.